اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب اس پہ تو ٹی وی پہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اور اس پہ جس نے حنیف قریشی نے ایسے ٹیشو کا ڈبہ پکڑا اور اپنا موبائل جیب سے نکالا اور اوپر رکھا، کہا قاری صاحب بتاؤ اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے. اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے تو عرش چھوٹا ہے، تو پھر بڑی چیز چھوٹی پر آ نہیں سکتی. اور اگر عرش بڑا ہے اور نعوذ باللہ اللہ چھوٹا ہے، تو پھر وہ اکبر نہ ہوا جو آپ کہتے ہو اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، وہ پھر اکبر نہ ہوا. میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ان کو ایک ہی کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ عقیدہ رکھو اللہ رب العالمین عرش پر ہے ذات کے لحاظ سے، ذات کے لیے. البتہ اس کا علم، اس کی سمع، اس کی بصارت، یعنی اس کا دیکھنا، اس کا سننا، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے. وہ وہیں سے دیکھ بھی رہا ہے، وہیں سے سن بھی رہا ہے، وہیں سے اس کو سب کا پتہ ہے. لیکن اللہ کی ذات عرش معلی پر. آپ ان سے پوچھئے جو یہ جو کہتے ہیں نا کہ معراج والی رات 7 آسمانوں کے بعد جبریل نے کہا میرے تو اب پر جلتے ہیں. یہ جملہ سنیں کبھی؟ میرے پر جلتے ہیں. پھر اللہ کے رسول اکیلے گئے جوتے سمیت. موسیٰ کو تو اللہ نے کہا تھا فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی میں ہے. لیکن ہمارا حبیب اللہ کا رسول جب معراج پہ گیا تو اپنے جوتے سمیت گیا. مجھے بتائیے وہ جو 7 آسمانوں کے بعد تمہارے بقول جبریل کے پر جلنے لگے تھے، وہ آگے کیا چیز تھی کہ جبریل کے بھی پر جلنے لگے ہیں؟ کیا تھا آگے؟ اللہ کے رسول جو آگے گئے ہیں کس کے پاس گئے ہیں؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو 7ویں آسمان پر نہیں تھا، 6 پر نہیں تھا. واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی نمازیں تو میری امت نہیں پڑھتی تھی، تیری امت کہاں سے پڑھے گی؟ جاؤ کم کروا کے آؤ، 50 نمازیں لے کے جا رہے ہو، کم کروا کے آؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا. اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو جب ہر جگہ ہے تو 6 آسمان پہ بھی تھا نا. اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جب اللہ سے دعا مانگتے ہو، بریلوی مانگے، دیوبندی مانگے، اہل حدیث مانگے، شیعہ مانگے، ایمانداری سے بتاؤ آپ دعا کے لیے ہاتھ کدھر اٹھاتے ہو؟ اور ہمیشہ مانگنے والا اپنے ہاتھوں کا رخ اسی طرف کرتا ہے جس طرف اس کا سیٹھ دینے والا ہوتا ہے. ہمارا رب دینے والا اوپر ہے. فرشتے اوپر سے آتے ہیں، سارا نظام اوپر سے چلایا جاتا ہے. پھر معراج بھی اوپر ہوئی. جب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین نے اوپر بلایا تو نیچے بھی کہیں بلایا جا سکتا تھا. اللہ نے اوپر کیوں بلایا؟ فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، روح نکالتے ہیں، پھر اوپر چلے جاتے ہیں. یہ سارا نظام اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے. جبریل اترتا ہے اوپر سے آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے اوپر سے آتا ہے. تو اوپر کون ہے جب اللہ ہر جگہ ہے؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے اور بڑا ہی گندہ، بھیانک، کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے. پھولوں میں ہے تو خوشبو بن کر، عورت میں ہے تو حسن بن کر، تھانے دار میں ہے تو طاقت بن کر. یہ ہر چیز کے اندر وہی ہے. پھر وہ کوئی اتنا عبادت کرتا ہے، عبادت کرتے 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 اللہ تعالیٰ کے اندر وہ گم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ منصور کی طرح کہہ دیتا ہے انا الحق. اس کو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ ادھر بھی خدا، ادھر بھی خدا. وہ خود کو دیکھتا ہے، خود بھی خدا نظر آتا ہے. وہ دعویٰ کر دیتا ہے میں ہی خدا ہوں. یہ تو صوفیوں کا عقیدہ ہے. کوئی پیغمبر آج تک اللہ نے صوفی نہیں بھیجا، کوئی صحابی اللہ نے صوفی نہیں بنایا. کبھی آپ نے سنا ہے صوفی رسول اللہ؟ کبھی آپ نے سنا ہے صوفی ابو بکر، صوفی عمر؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ان کے پاس بڑا تصوف آ گیا ہے. اگر یہ کوئی چیز اسلام ہوتی یا اسلام کا کوئی حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا وہیں سے کرتا، خیر القرون سے جو اچھے لوگ.